اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ویلاگ کا موضوع ہے محبت، اور محبت کے حوالے سے رسول خدا کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں صحیح مسلم سے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 1770۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ حدیث کیسے بیان ہوئی؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، کیا تو نے قیامت کی تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، قیامت کی تیاری تو میری بس یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں آئیں حضرت رسول اللہ کی وہ حدیث پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مجھ پر بہت سے لوگ حدیثیں بیان کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، قرآن کو دیکھو، اگر قرآن بھی وہی کہتا ہے جو میرے بارے میں بیان کر رہا ہے، کیا جا رہا ہے، تو یہ بات سچ ہے، ورنہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آیا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کیا اسی کے ساتھ ہوگا؟ تو آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ سورہ فرقان کی آیات نمبر 27 اور 28 کی تلاوت کیجیے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہ قیامت کے دن ایک ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کر کہے گا، اے کاش میں رسول اللہ کے ساتھ والا راستہ اپنا لیتا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اس نے غلط آدمی کا انتخاب کیا دوستی کے لیے، تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے عذاب بن گیا اور وہ پچھتا رہا ہے۔ تو اگر صحیح انسان کا انتخاب کر لے دوستی کے لیے تو پھر اس آدمی کی یقیناً کامیابی ہے۔ اس لیے رسول خدا نے فرمایا، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو کیوں نہ اپنا امام ہم ایسا چنیں کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو جنت کا سردار ہے۔ کیا بھول گئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، احب اللہ من احب الحسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو کیوں نہ حسین جیسا امام چنے تو ہم اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ امام حسین کی محبت ہمارے دل میں عطا فرمائے، تاکہ خدا بھی ہم سے محبت کرے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا۔ یہ میں واقعہ پڑھ رہا ہوں روضۃ الکافی سے۔ حدیث یہ ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، اور وہ زیتون کا تیل بیچا کرتا تھا۔ اس کا زیتون کے تیل کا کاروبار تھا، اور اس کی روٹین یہ تھی کہ وہ ہر روز صبح کے وقت بازار میں اپنی دکان کھولنے سے پہلے مسجد نبوی آتا، جہاں پہ رسول خدا اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف فرما ہوتے۔ وہ کیا کرتا؟ اپنی گردن کو مسجد کے دروازے کی طرف ڈال کے آپ کے چہرے کا دیدار کرتا، اور اس کے بعد اپنی دکان پر چلا جاتا۔ ہر روز یہی کام کرتا تھا، یہاں تک کہ رسول خدا کو یہ پتا تھا کہ اس وقت یہ آئے گا۔ تو جب وہ آتا تو آپ اپنی گردن مبارک کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے تاکہ وہ آپ کا دیدار کر سکے۔ وہ آپ کا دیدار کرتا اور چپ چاپ دکان پر چلے جاتا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ اس نے آپ کا دیدار کیا، وہ چلا گیا، پھر واپس آ گیا، اور اندر آ کے آپ کو سلام کر کے آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ رسول خدا نے کہا کہ آج آپ نے بڑی عجیب بات کی، ایسا تو آپ ہر روز نہیں کرتے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں کیا کروں، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور آج جب میں آپ کو دیکھ کے جا رہا تھا میرا دل اس قدر تڑپا آپ کی محبت میں کہ میں واپس آ کے آپ کے پاس بیٹھ گیا ہوں تاکہ آپ سے کچھ باتیں کر کے اپنے دل کو سکون پہنچاؤں۔ آپ نے ان سے بہت ہی اخلاقی اور بہت ہی خوبصورت باتیں کی۔ اس کے بعد وہ شخص آپ سے اجازت دے کے چلا گیا، لیکن اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ کچھ دنوں بعد آپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں گیا جو ہر روز آ کے میرا دیدار کرتا تھا؟ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں یا رسول اللہ،
آپ نے اپنے نانے نے مبارک پہنی، آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ ہو گئے، آپ زیتون فریشوں کے بازار میں آئے، اس کی دکان دیکھی، وہ دکان خالی تھی، آپ نے اس کا معلوم کیا تو پتہ چلا وہ تو وفات پا چکا ہے۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پہ اس کے بارے میں تعزیت کی اور اس کے بارے میں معلومات کی، تو پتہ چلا، لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ وہ بہت سچا اور ایماندار آدمی تھا، لیکن اس میں ایک برائی بھی تھی، ایک گناہ کبیرہ کا ذکر ہے کہ وہ بھی وہ کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا بے شک وہ گناہ کرتا تھا، لیکن وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم گناہ گاروں کو بس یہی امید ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے اصحاب با وفا سے محبت کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا بھی حشر آپ کے ساتھ ہو، آپ کے اہل بیت کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور چھوٹی سی حدیث کے بعد میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں، اور یہ بھی میں روضۃ الکافی سے پڑھ رہا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس نے کہا یا امام، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور آپ اور امام علی کی نسل سے آنے والے 12 امام حق کے امام ہیں، میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، انتہائی ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی لالچ و غرض ہے، بس اس لیے کہ مجھے چونکہ آپ سے محبت ہے، جو آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں میں ان سے بھی دشمنی رکھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے میرا کوئی چرایا ہے یا میرا نقصان کیا، بس صرف کیونکہ وہ آپ کے دشمن ہیں اس لیے میں ان سے بیزاری کا اختیار کرتا ہوں، ان سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ یا امام، کیا میرا ایمان قابل قبول ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، تیرا ایمان واقعاً تکمیل پر ہے، اور تو یقیناً قیامت کے دن جناب محمد مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ وہ شخص اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر اس نے ایک آہ بھری اور وہ گر گیا اور جان آفریں کے حوالے کر دی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو لوگو، اگر کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ جنتی ہے، آؤ اسے دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ درود و سلام و محمد و آل محمد پر پھر بھی دعا ہے پروردگارہ ہمارے دلوں میں ان نفوس طاہرہ کی محبت عطا فرما، ہم قیامت میں انہی نفوس کے ساتھ ہوں تاکہ ہم تیرے آگے سرخرو ہوں۔ ہم گناہ گار ہیں لیکن ہمیں ایک ہی آسرا ہے، وہ آسرا کیا ہے کہ پروردگار ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جن سے محبت کا حکم تو نے ہمیں دیا ہے، کہ کیونکہ تو نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى، کہ نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ صحابہ کرام نے فوراً بڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ یہ حدیث آپ کو تفسیر کشاف اور علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر، جو اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، ان کی کتاب میں مل جائے گی۔ پھر بھی دعا ہے پروردگار ہمیں ان لوگوں کے سیدھے راستے پر رکھ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔